بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، احل لکم حلال کیے گئے واسطے تمہارے الطیبات پاکیزہ چیزیں، الطیبات پاکیزہ چیزیں۔ پاکیزہ چیزوں کا کیا مطلب؟ پاکیزہ چیزیں یعنی جو طبیعت فطرت سلیمہ کے موافق ہیں، ایک۔ دوسرا الطیبات سے مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ جن کی حرمت کتاب، سنت، اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہیں۔ احل لکم اوپر حرام کا بیان تھا تو اب حلال کا بیان ہے۔ قل فرما دیجئے، احل لکم حلال کیا گیا واسطے تمہارے کیا چیز؟ الطیبات۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھ لو، طیبات سے مراد میں نے بتا دیا دو مطلب ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق، فطرت جس سے کراہت نہیں کرتی، اور دوسرا جس کی حرمت کتاب و سنت، اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الطیبات۔ الطیبات ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھو معنی بن جائے گا، حلال کیے گئے واسطے تمہارے الطیبات پاکیزہ چیزیں، وما علمتم اور حلال کیا گیا واسطے تمہارے شکار اس چیز کا، علمتم من الجوارے کہ سکھاؤ تم جوارے کو، قواسب شکاری جانوروں کو، مکلبینا تعلمونہن۔ ہاں بھئی، من الجوارے جارحہ کی جمع ہے، اور جارحہ کا معنی ہوتا ہے زخم لگانے والا۔ مکلبین، مکلب کے دو معنی ہیں، ایک معنی معلم الکلاب جو کتوں کو سکھلانے والا ہے مکلب، اور دوسرا خود وہ جو فہد اور باز کتا جو شکاری ہے، اس شکاری پر بھی مکلب کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ جو جانور شکاری ہے۔ تو تکلیب تعلیم القلب کو بھی کہتے ہیں، کتے کو سکھلانے کو، اور تکلیب نفس اس جانور جو شکاری ہے اس کو بھی کہتے ہیں، دونوں پر اس کا اطلاق ہے۔ ہاں بھئی، قد یکون التکلیب واقعا علی الفہد وسباع الطیر۔ لسان العرب میں علامہ افریقی نے یہی فرق لکھا کہ المکلب معلم الکلاب الصید، جو شکاری کتوں کو سدھانے والا ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہے، اور دوسرا قد یکون التکلیب واقعا علی الفہد، کبھی خود اس فاد اور سباع الطیر وغیرہ بازی اور چرندے جو شکار کرتے ہیں اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تاج اور لسان العرب ابن عربی راغب نے یہی تقریر کی۔ تعلمونہن جن کو تم سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس سے کہ سکھایا تم کو اللہ نے، فکلوا مما امسکنا علیکم پس کھاؤ اس سے، امسکنا کہ روک رکھیں، علا بمعنی لام ہے، علیکم لکم، علیکم اے لکم تمہارے لیے، وذکروا اسم اللہ اور یاد کرو اللہ کا نام، علیہ اوپر اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ذرا سمجھو اس آیت کا شان نزول، جو مفسرین کرام نے لکھا کہ بعض صحابہ جو شکار کرتے تھے تو شکاری صحابہ نے آپ سے سوال کیا۔ اب سوال کی کیا نوعیت تھی اس پر مختلف تقریریں ہیں۔
کہ ان کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ بعض حضرات نے یہ تقریر لکھی کہ سوال یہ تھا کہ ہم شکار کرتے ہیں شکاری جانوروں کے ذریعے، اور ان میں جب شکاری جانور شکار کو پکڑتے ہیں تو بعض شکار مر جاتے ہیں اور بعض ہم پکڑ لیتے ہیں زندہ، تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ بعض نے کہا سوال کی تقریر یہ ہے، اور بعض نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ ہم شکار کرتے ہیں تو شکار میں کئی جانور وہ پکڑے جاتے ہیں، تو کون کون سے جانور حلال ہیں؟ جو شکار کیے جانے والے جانور ہیں ان میں سے کون کون سے جانور وہ حلال ہیں؟ شکار تو بہت چیزوں کا ہوتا ہے نا بزرگوں، گیدڑ کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور سے وہ کانٹوں والی سرکار مونگ پھلی کو اجاڑنے والی، اس کا بھی تو ہوتا ہے نا، کعبہ منگا اس کا بھی شکار ہے۔ تو صحابہ کا سوال یہ تھا کہ ہم جو شکار کرتے ہیں تو کون کون سا شکار ہمارے لیے حلال ہے اور ہمارے لیے حرام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے سوال سے زائد جواب دیا۔ ان کے سوال کا جواب آ گیا احل لکم الطیبات، بس طیب چیزیں حلال ہوں گی، اور جن سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہے وہ حلال نہیں ہوں گی، یا جن کی حرمت کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ حلال نہیں ہوں گی۔ اگر سوال یہ تھا کہ کون کون سا شکار حلال ہے تو جواب اتنا آ گیا الطیبات، یہ حلال چیزیں جو ہیں، طیب چیزیں یہ حلال، اور اس کے آگے جو ہے وما علمتم من الجوارح، یہ بطور تفضل کے تفصیل آ گئی، اور یہ ہوتا ہے کہ بساؤں کا سوال ایک چیز کے متعلق ہوتا ہے اور فصاحت و بلاغت کا ضابطہ ہے کہ جواب دیتے وقت تفصیل کر کے دوسری چیزیں بھی ضمن میں لے آئی جاتی ہے۔ تو اصل سوال کا جواب بھی آ گیا، اور آگے شکاری کتے جو جانور کو پکڑتے ہیں اس کی تفصیل بھی، حکم بھی بیان کر دیا۔ تو یہ سوال سے زائد امر کی وضاحت کر دی، اور مختصر معانی پڑھنے والوں کو اس پر کوئی اشکال نہیں۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھو وما علمتم من الجوارح، مکلبینا سے یہ دھوکہ نہ لگے کہ صرف کتا ہو، بلکہ مکلبین اب عام ہے، جو جانور بھی سدھایا گیا اور تعلیم یافتہ کتا ہو یا تعلیم یافتہ باز اور شکرا ہو یا تعلیم یافتہ کوئی اور جانور ہو، لیکن پڑھا لکھا کتا ہو، وما علمتم من الجوارح، یہاں پر کچھ شرائط ہیں، 5 شرطیں ہیں، 5 شرطوں کے ساتھ اگر شکاری جانور کو چھوڑو گے اور وہ شکار کو اس نے پکڑا، شکار مر گیا بغیر ذبح کے، وہ حلال ہے۔ شرط اول جانور معلم ہو۔ نمبر 2 ارسال، یہ خود چھوڑے، خود وہ جانور شکار نہ کرے بلکہ مالک اس کو چھوڑے شکار پر۔ اور نمبر 3 امساک، اور نمبر 4 جرا، اور نمبر 5 ذکر۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ کتنی چیزیں آ گئی؟ ہاں ذرا بولو نا، میرا آواز بھی کھل جائے گا تھوڑا، ابھی آپ بولتے ہیں۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 ذرا سمجھتے ہو نا، نمبر 5 ذکر، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے۔ ان 5 شرطوں کے ساتھ اگر جانور کو چھوڑا اور اس نے شکار کو دبا لیا اور مالک کے آنے سے پہلے شکار مر گیا تو وہ شکار حلال ہے۔ اب ذرا اندر شرطیں دیکھو، میں تفصیل کرتا ہوں۔
وما علمتم نیچے کیا لکھا ہے؟ شرط اول، وہ جو سکھاؤ تم جوارے سے، جوارے کا معنی لکھا ہے القواسب، پھاڑ کر کھانے والے، زخم لگا کے کھانے والے، چاہے اپنے پنجے سے یا اپنے دانتوں سے، دانتوں سے زخم لگائے یا اپنے پنجے سے، جیسے بازی اور شکرا ہے وہ پنجے سے زخمی کرتا ہے، پنجے سے جرا اس کی پنجہ ہوتی ہے، پنجہ سے ہوتی ہے، اور کتا وغیرہ تو یہ دانتوں سے زخمی کرتا ہے، تو الجوار، اسی سے جرا والی شرط بھی سمجھی گئی امام صاحب کے نزدیک، یہ بھی شرط ہے۔ مکلبین تو علمونہن، دوسری شرط ہے ارسال، کہ تم خود چھوڑنے والے ہو، وہ خود نہ جائے۔ مکلب کا معنی تم خود چھوڑنے والے ہو، ان کو تم خود شکار پہ چھوڑو، اور وہ خود اگر شکار خود کرے گا، مالک نہیں چھوڑے گا، شکار حلال نہیں۔ تو علمونہن، یہ تتمہ ہے شرط اولا کا، تم ان کو سکھاتے ہو اس سے کہ اللہ نے تم کو سکھایا، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما امسکنا، شرط ثالث امساک، اس سے کہ وہ روک رکھے تمہارے لیے، روک رکھے، اس میں تفصیل ہے، روک رکھے کیا؟ وہ خود کھائے نہیں، کتا اور باز، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ کتا کے لیے عدم عقل شرط ہے، وہ نہ کھائے، اور بازی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بازی اگر کھا بھی لے باز تب بھی وہ جانور حلال ہے، اس پر حوالے میں لکھواتا ہوں۔ کتے کے لیے یہ شرط ہے عدم عقل، اگر کتا یا کوئی باز کے علاوہ جانور اس شکار کو اس نے کھا لیا کچھ، وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ امساک نہیں پایا جائے گا۔ لیکن یہ شرط بازی میں نہیں ہے، شکرے کے شکار میں عدم عقل والی شرط اکثر علماء کے نزدیک نہیں۔ امسکنا علیکم وذکروا، شرط رابع، چوتھی شرط ہے وذکروا، ذکر کرو نام اللہ کا اوپر اس کے۔ تو آپ کے قرآن پاک میں کتنی شرطیں آ گئی؟ 4، اور 5ویں کہاں سے آئی؟ جوارے سے۔ 5ویں شرط کہاں سے آئی؟ لفظ جوارے سے۔ ان 5 شرطوں سے اگر جانور یا پرندہ شکار کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے شکار، تو یہ شکار جو ہے یہ جائز ہے۔ اب یہاں چند فوائد سمجھو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعلیم کا کیا معیار ہے؟ علمتم من الجوار، معیار تعلیم کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو معیار تعلیم کے متعلق فقہائے کرام نے یہ تفصیل کی کہ کتا اس طرح پڑھا لکھا ہو، معلم ہو، کہ اگر مالک کتے کو شکار پر چھوڑے اور پھر اس کو بلائے تو وہ شکار کو چھوڑ کر مالک کی طرف واپس آ جائے۔ اگر مالک کے بلانے سے بھی کتا نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے اس نے مالک کے لیے شکار نہیں کیا، اپنے لیے کیا۔ تو تعلیم کا معیار یہ ہوگا کہ مالک شکار پہ چھوڑ کے اگر کتے کو واپس بلاتا ہے، کتا واپس آ جائے، واپس آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ تعلیم یافتہ ہے، کم از کم ایم اے پاس ہے۔ اور اگر واپس نہیں آئے گا کتا تو اس کا مطلب ہے ان پڑھ ہے، یہ معلم نہیں ہے۔ اور اسی طرح امسکنا، اس پر میں بتا دیا کہ خود کھائے نہیں، خود کھائے نہیں، لیکن اس میں تفصیل کیا کی؟ بعض کھا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، بعض معلم ہو اس طرح کہ بعض کو بھی اگر بلایا جائے تو وہ واپس آ جائے، کتے کو بھی بلایا جائے تو واپس آ جائے۔ تو یہ اب اس پر چند حوالے نوٹ کر لو۔ اچھا، دوسرا فائدہ وہ بھی سمجھ لو کہ جہاں مکلبین سے شبہ پڑتا ہے کہ صرف کتا،
حالانکہ کتا نہیں، ہر شکاری جانور مراد ہے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہر شکاری جانور. اور اسی طرح یہاں پر امام ابو بکر جساس رازی کی احکام القرآن، مسائل احکام میں زبردست تفسیر ہے. ملا جیون نے بھی لکھی ہے تفسیرات آمدیہ، لیکن ابو بکر جساس کا کمال ہے اور پہلا نمبر ہے بھی حنفی معتزلہ بھی ہے، حنفی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. لا یخصص ذالک بالکلاب دون غیرها فوجب حمله علی العموم. لا یخصص ذالک بالکلاب، یہ مکلبین خاص نہیں ہے کلاب کے ساتھ، دون غیرها کے دوسرے مراد نہ ہوں. فوجب حمله علی العموم، تو واجب ہے اس کا عمل کرنا عموم پر. اب عموم پر یعنی ہر شکاری جانور پر احکام القرآن. اور دوسری بات جو میں نے کی، قال بعضهم لا یشترط ذالک فی سباع الطیر، نئی شرط یہ عدم عقل والی، فی سباع الطیر جو چرندے ہیں باز وغیرہ، لأن تعذیبا الی هذه الحد متعذر، اس لیے کہ بازی کو اس حد تک تعلیم دینا یہ متعذر ہے کہ وہ نہ کھائے، نہیں ہو سکتا. بازی کی اس حد تک تعلیم متعذر ہے، یہ بیضاوی کا حوالہ ہے. اور ابو بکر رازی کہتا ہے بقال ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد و ظفر یوکلو سید البازی و ان اکلا، یوکلو سید البازی و ان اکلا، کھایا جائے گا بازی کا شکار، و ان اکلا اگرچہ بازی نے شکار سے کھا بھی لیا ہو. وقال ابو حنیفہ تھا بابو یوسف و محمد، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ظفر فرماتے ہیں یو کلو سید البازی، کھایا جائے گا بازی کا شکار، بَإِنْ أَكَلَ اگرچہ بازی شکار سے کھا بھی لے. یہ جساس احکام القرآن. اس امام ابو حنیفہ بھی، ابو یوسف بھی، محمد بھی، ظفر بھی یہی کہتے ہیں. اور اسی طرح اور مقام پر بھی یہ چیز موجود ہے. اور یہی جساس راضی لکھتا ہے اما البادی فإنه معلوم انه لا يمكن تعلیمه بترک العقل وانه لا يقبل التعلیم من هذه الجهة. یہ بات معلوم ہے کہ بازی کی اتنی تربیت نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح علامہ نصفی نے بھی لکھا کہ اما صید البازی ونابہ فعقلہ لا یحرمہ، کہ صید بازی اس کا اور اس طرح کے جو پرندے ہیں ان کا شکار، لا یحرم فعقلہ، ان کا کھانا لا یحرمہ، شکار کو حرام نہیں کرتا. اور چلو بس اور حوالے چھوڑو، یہاں اتنے کافی ہیں. باقی شرط تسمیہ خود قرآن میں آ گئی، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑنا. واتقوا اللہ، یہاں پر دیکھ لو اللہ فرماتے ہیں جو کتا شکار کرے، کتے کا شکار ذبح نہیں بھی کر سکے، لیکن کتے کا مارا ہوا جانور یہ حلال ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کا بکرا یہ حرام ہے. کتا جس جانور کو مارے وہ تو ہے حلال، ما احل بہ لغیر اللہ، لیکن جس کو مشرک ذبح کرے غیر اللہ کے نام پر تو وہ جانور حرام ہے. تو یہ ساتھ عجیب بات ہے.
کتا معلوم ہوتا ہے مشرک کتے سے بھی بدتر ہے. ہاں تعلمونہم مما علمکم اللہ فکلوا مما. باقی اس کی فقہی باتیں ہیں بہت لمبی چوڑی، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے.